اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مضاعف کے بارے میں تھی۔ مضاعف کی آپ کو تعریف بتائی۔ مضاعف میں جو رد و بدل ہوتا ہے اس کو ادغام کہا جاتا ہے۔ پھر ادغام کی دو صورتیں تھیں، ادغام جائزی یا واجبی اور ممتنع۔ تو اس میں ماضی اور مضارع کی آپ کو انہوں نے معلومات دے دی۔ آج فعل امر کی آپ کو معلومات دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فعل امر میں آپ کو اگر وہ لفظ مضموم العین نہیں ہے تو اس میں کچھ صیغوں میں 3 طریقے بھی پڑھنا جائز ہیں۔ اگر مضموم العین ہے تو پھر 4 صیغے بھی 4 طریقے سے پڑھنے کی بھی کچھ صیغوں میں اجازت ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں مد یمدو، فی الحال اس کی ہم گردان کریں گے، تو جب اس کے امر کی گردان کریں گے تو اس میں امر حاضر میں مد ٹھیک ہے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جناب اس میں جو ہے جناب میم پر جو کیا ہے آپ کو کوئی اور حرکت دے کے مد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا یوں کہیں یا دال میں کئی ساری حرکتیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آخر میں حمزہ مضموم بھی لے کر آنا چاہیں تو امدد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امدد کیوں پڑھیں گے؟ کہتے ہیں امدد ہم اس لیے پڑھیں گے کہ ہم پہلی دال کی حرکت نقل کر کے میم کو نہیں دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب نہیں دیں گے تو پھر تو امر بنانے کے لیے علامت مضارع کے حذف ہونے کے بعد والا حرف متحرک ہونا چاہیے۔ یہاں پر میم ساکن ہے، جب علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہوگا تو ہم نظر کریں گے عین کلمے پر۔ اگر عین کلمہ مضموم ہوگا تو حمزہ بھی مضموم لے آئیں گے، مفتوح یا مکسور ہوگا تو حمزہ بھی جو ہے کیا ہے مکسور، مفتوح نہیں لائیں گے۔ فعل امر کا حمزہ صرف ایک باب میں مفتوح ہوتا ہے، وہ ہے باب افعال۔ اس میں بھی کیوں مفتوح ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حمزہ وصلی نہیں ہوتا بلکہ حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر تبصرہ کرتے ہیں، کیا ایک لفظ جو مضاعف ہوگا وہ مضاعف کے علاوہ ہفتہ اقسام میں سے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی کہتے ہو سکتا ہے لفیف مقرون بھی ہو۔ لفیف مقرون یعنی 2 حرف علت آپس میں ملے ہوئے ہوں، جیسے الحیات۔ الحیات کی جب گردان کریں گے تو ہوگی حیاء، یعنی اس کے عین الفعل کی جگہ پر بھی حرف علت ہے، لام الفعل کی جگہ پر بھی حرف علت ہے، اس لحاظ سے ہم اسے کیا کہیں گے لفیف مقرون۔ پھر دونوں ایک جیسے ہیں اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے مضاعف بھی کہیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، امر کی جو میں نے آپ کو مثال بتائی مضاعف کی، پھر چلتے وہاں، وہ امر غائب میں بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ مثلا فر یفر، یفر کیا ہے فعل مضارع، اسے اگر ہم امر بنانا چاہیں تو لام مکسور اس کی شروع میں لے آئیں گے۔ اب ہم آخر کو ساکن کریں گے تو یہ تو 2 راہ ہیں، ان میں سے ایک راہ تو پہلے سے ہی ساکن ہے جو ادغام ہوئی ہے، دوسری راہ کو بھی ساکن کریں گے پھر تو پڑھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو ساکن نہیں کر سکتے، بلکہ 2 ساکن کی وجہ سے مجبور ہیں بھیک مانگنے پر، یا فتح کی بھیک مانگے تو ہوگا لے یفر، یا کسرہ کی بھیک مانگے تو ہوگا لے یفر۔ بھائی کیوں فتح کی بھیک مانگتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جتنی بھی حرکتیں ہیں ان تمام حرکات میں ہلکی حرکت فتح کی ہے، تو 2 ساکن ان کو ملا کے پڑھنا ذرا سنگین ہے، ٹھیک ہے، بھاری ہے، تو ہم فتح کو لیں گے۔ اور کسرہ بھی دے سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک قانون ہے اذا التقى الساکنان حرک بالکسر، جب 2 ساکن آپس میں ملے تو وہاں حرکت کون سی دی جاتی ہے؟ کسرے والی دی جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ آپ فک ادغام کریں، فک مانا جدا، ادغام کو جدا کر دیں، پھر کیا کہیں لے یفرر، کیا کہیں گے؟ آخری را کو ساکن کیوں کیا؟ کیونکہ لام الفعل ہے، اور لام امر کی وجہ سے لام الفعل جو کیا وہ ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو اس طریقے سے اور بھی کوئی لفظ اگر لینا چاہیں تو اس میں صرف پہلے سیغے میں ایسے کریں گے، باقی آگے والے سیغوں میں ایسے کیا کرنے کی اجازت ہے یا کرنے کی اجازت نہیں ہے، مشکل ہے کہ ہم دوسرے سیغوں میں اس قسم کی اجازت دیں۔ خوب، امر، اب کہتے ہیں کہ مضاعف کے ماضی کی بات پوری ہو گئی، مضاعف کے مضارع کی بات پوری ہو گئی۔ امر ادغام در سیغہ یک چہار ہفت سیزہ چاردہ، امر جائز، کہتے ہیں فعل امر کے ان 5 سیغوں میں ادغام کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ کون سے 5 سیغے ہیں؟ پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں۔ وہ در 2 سیغہ یہ 6 و 12 ممتنع، اور اس کے 2 سیغے ایسے ہیں، 6واں سیغہ اور 12واں سیغہ، یعنی جمع مونس کے سیغے، اس میں ادغام کرنا ممتنع ہے۔ تو بھائی 7 اور 2 کتنے ہو گئے حاجی صاحب؟ جی ہاں 9، اور اگر 5 اور 2 کہیں تو کتنے ہو گئے؟ 7۔ ٹھیک، ٹوٹل سیغے کتنے امر کے؟ 14 میں سے 7 سیغوں کو نکال دو، ان 7 میں ادغام واجب ہے۔ باقی یہ جو 7 بچے، ان میں سے 5 میں جائز ہے اور 5 میں ممتنع ہے۔ وہ در بقی واجب، باقی جو سیغے 7 بچے ان میں ادغام واجب ہے۔ دلیل امتناع و وجوب ہمہ نست کی گزشت، بھائی 6 اور 12ویں سیغے میں ادغام کیوں ممتنع ہے؟ کہتے اس کی دلیل گزر چکی ماضی میں اور مضارع میں، کیونکہ وہاں پر لام الفعل ساکن ہے، دوسرا نمبر حرف ساکن ہے جس میں ادغام کرنا چاہتے ہیں، جب وہ ساکن ہوگا تو اس میں ادغام نہیں ہو سکتا۔ اچھا، باقی سیغوں میں واجب کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر دونوں حرف متحرک ہیں، اور پہلا حرف جائز و تسکین، اس کو ساکن کرنا جائز، اس صورت میں واجب ہو جائے گا۔ وہ دلیل جواز، باقی 5 سیغوں میں آپ نے کہا کہ ادغام جو ہے وہ جائز ہے۔ درآن 5 سیغے، ان 5 سیغوں میں این است کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ حرف دوم بے خاطر عامل جزم، جو دوسرا حرف ہے یعنی لام الفعل، وہ عامل جزم کی وجہ سے یا بنا یا مبنی ہونے کی وجہ سے ساکن است، وہ ساکن ہے، جبکہ ہم نے کہا تھا دوسرا متحرک ہونا چاہیے، یہاں پر یہ کیا ہے؟ ساکن ہے۔ روشن است، روشن است یعنی یہ بات واضح ہے کہ در این 5 سیغے، ان 5 سیغوں میں اگر بخواہیم ادغام کنیم، اگر ہم ادغام کرنا چاہیں تو باید حرف دوم را حرکت دہیم، تو ضروری ہے کہ دوسرے حرف کو ہم کیا کریں؟ حرکت دیں۔ حرکت آن، اس دوسرے حرف کی حرکت می تواند فتح بھی ہو سکتی ہے، کسرہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اگر عین الفعل مضموم است، اور اگر عین الفعل پر ضمہ ہے، فتح یا کسر یا ضم باشد، تو پھر تینوں حرکتیں ہو سکتی ہیں۔ آخری حرف پر ضمہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، فتح بھی ہو سکتی ہے، کسرہ بھی ہو سکتا ہے۔ بنابراین در مضموم العین 4 وجہ، مضموم العین کو 4 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، وہ در غیر عن سے وجہ جائز است، اور جو مضموم العین نہیں ہوگا اس میں 3 وجہیں جائز ہیں۔ در 5 سیغے یہ اول امر حاضر، و در صورت ادغام حمز امر می افتد، کہتے ہیں کہ بھائی امر حاضر کے کتنے سیغے ٹوٹل؟ 6 میں سے جو پہلے 5 سیغے ہیں، یعنی جمع مونس والا سیغہ آپ حساب نہیں کر، پہلے جو 5 سیغے ہیں ان میں اگر ادغام آپ کریں گے تو پھر حمزہ وصل گر جائے گا۔ کیوں؟ ادغام کی صورت میں عین الفعل کی حرکت نقل کر کے دے دیں گے فاعل فعل کو، جب فاعل فعل متحرک ہوگا تو ہمیں حمزے کی ضرورت نہیں ہوگی، زیرا اس لیے کہ فاعل فعل بحرکت عین الفعل متحرک می شود، فاعل فعل عین الفعل کی حرکت کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ متحرک ہو جائے گا، وہ دیگر احتیاجی بے حمزے نیست، تو پھر ہمیں حمزے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف سیغہ یہ امر معلوم، کہتے ہیں امر معلوم کے سیغوں کی گردان،
बाब कौन सा है? यअज़्ज़ु, अज़्ज़ यअज़्ज़ु। इसका माना क्या है? मी गज़द, डंग मारता है। सिंधी में जो डंग हणे तो अदा विछू डंग हणी वियो, ठीक है, डंग मारता है। बर वज़न यफ़अलु, ये किस वज़न पर है? यफ़अल। तो यानी असल में यूँ था यअज़्ज़ु, असल में क्या था? यअज़्ज़ु। पहली ज़ात की हरकत न करके हमने फ़ाउल फ़ेल को दे दी, तो हम कहेंगे ले यअज़्ज़। इसमें बेटा इदगाम नहीं किया है, ठीक है, ले यअज़्ज़ इदगाम किया है लेकिन फतहा दी है, ले यअज़्ज़ इदगाम किया है लेकिन कसरा दिया है। ले यअज़्ज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एज़्ज़, ठीक है, अज़्ज़ अज़्ज़े, ये इसमें फिर 3 वजहें जायज़ होंगी। फिर अज़्ज़ा, ठीक है, तो जनाब अज़्ज़ा तस्निया का सीगा, ये इस तरीके से रहेगा। अब ले अज़्ज़ ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, ले अज़्ज़, ठीक है, ले अज़्ज़े, ये तीनों तरीके हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है इन्होंने क्या कहा? दरपंज सीगे अव्वल अमर हाजिर। तो लगता ये है कि तस्निया के सीगों में भी ये वजहें की जा सकती हैं, जमा मुज़क्कर में भी ये वजहें की जा सकती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जमा मुन्नस में ये वजहें नहीं होंगी। सरफ़ सीगाई अमर मालूम में यफ़िर्रो, यफ़िर्रो के अमर मालूम के सीगों की सूरत तस्वीर कैसे होगी? फरारमी कुनद। यफ़िर्रो का तर्जुमा तो करें, कहते हैं भाग रहा है, फरार कर रहा है। बर वज़न यफ़अलु, यफ़अलु के वज़न पर है चुनी नस। ले यफ़रिर बेटा इदगाम नहीं हुआ, ले यफ़िर्र इदगाम हुआ लेकिन फतहा दी है, ले यफ़िर्रे हमने कसरा दिया, ले यफ़िर्रा, ठीक है। ये फिर आखिर तक आप गर्दन कर दें गायब की। फिर इफ़रिर, फिर्र, फिर्रे, इफ़रिर में इदगाम नहीं किया इसलिए हमज़ा बाकी है, ठीक है। और फिर्र में हमने ऐनुल फ़ेल की हरकत नक़ल करके फ़ाउल फ़ेल को दे दी तो हमज़ा गिर गया, ठीक है। और फिर्रे इसमें कसरा दिया है, फिर्रा, फिर्रू, फिर्री, फिर्रा, इफ़रिरना। जमा मुन्नस के सीगे में हमज़ा आएगा, ठीक। ले अफ़रिर, ले अफ़िर्र, ले अफ़िर्रे। सरफ़ सीगाई अमर मालूम या मुद्दो। भाई अब 3 मिसालें दे रहा है। पहला फ़ेल मुज़ारी यफ़अलु के वज़न पर था, ये कौन सा बेटा? अज़्ज़ यअज़्ज़ु। दूसरा यफ़िर्रु यफ़अलु के वज़न पर था। तीसरा यफ़अलु के वज़न पर है। ले यमदुद, ले यमुद्द, ले यमुद्दे, ले यमुद्दो। इसमें देखिए 4 वजहें जायज़ हो गई। ले यमुद्दा, उमदुद, मुद्द, मुद्दे, मुद्दो, मुद्दा। ले अमदुद, ले अमुद्द, ले अमुद्दे, ले अमुद्दो। बात वाज़ेह होगी। अब इस गर्दानों की आपको प्रैक्टिस करनी, कल मैं पूछूंगा, ठीक है, वो मुझे बतानी। तबसरे, जैसे कोई बात बेटा निकलती है तो फिर उस पर तबसरा किया जाता है। मादहाई अल हयातो व अल अय्यो, कहते हैं ये 2 मादे, 2 मादे का आप यूँ तर्जुमा करें, यानी ये 2 लफ्ज़, ये 2 मस्दर। कौन से? हयात यानी ज़िंदा होना, अय्यो यानी आजिज़ होना, बेबस होना। वह अमसाल आन, और इसी तरीके से अगर आपको कोई और भी अल्फाज मिलते हैं जहाँ पर 2 हरफ इल्लत एक जैसे आ जाएँ, ठीक। मुज़ाफ़न तो हम लफ़ीफ़, तो ये अल्फाज मुज़ाफ़ भी हैं, लफ़ीफ़ भी हैं। बिना बरईन, इस बिना पर, किस बिना पर? कि ये लफ़ीफ़ भी हैं, मुज़ाफ़ भी हैं। हुक्म हर 2 रा, तो इन दोनों का हुक्म, यानी मुज़ाफ़ वाला हुक्म भी इन पर जारी कर सकते हैं, और जो है जनाब लफ़ीफ़ वाला भी हुक्म जारी करना चाहे तो कर सकते हैं। मी तवान दर आन्हा जारी करद, दोनों के कवानीन में से हर एक के कवानीन में जारी कर सकते हैं। वह गुफ्त मसला हम यूँ कहेंगे हय्या, हय्या, हयू, ठीक है भाई। ये क्यों कहते हैं? हा ये या बरवज़न फ़ाइल, हय्या बरवज़न फ़ाइल। अब यहाँ पर हम या की पहली की हरकत को हटा के माकबल को नहीं देना चाहते, क्योंकि जायज़ और तस्कीन का मतलब है साकिन करना जायज़ है, वाजिब तो नहीं है ना, हम साकिन ही नहीं करते हैं। अलबत्ता
تیسرے سیغے میں حیو ہو جائے گا ادغام، لیکن یہ کہتے ہیں حیو نیز سماعن جائز است، حیو بھی جو ہم نے سنا ہے عربوں سے وہ جائز ہے۔ یحیا یحییان یحیون، ٹھیک ہے، لے یحییٰ بیٹا میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اصل میں سے یحییٰ لام کی وجہ سے لام الفعل گر گیا، لام امر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور لے یحییٰ لے یحییٰ احیا 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 و یا یوں کہیں حیا حیا حیو حیا حیا حیو، یہ فعل ماضی ہوگا، اس میں ہم نے پہلی یا کو ساکن کیا، اس کو دوسری یا میں ادغام کر دیا، تو اوپر لفیف والے طریقے سے پڑھ رہے تھے اور نیچے جب شد آ رہی ہے تو اس میں مضاعف والے طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ یحیو یحییان یحیون لے یحییٰ، یہ ایک طریقہ، لے یحییٰ لے یحییٰ، ٹھیک ہے، یہ وہ طریقہ جو ابھی آپ نے پڑھا اوپر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اس کی اور گردان کر دیں، اور جب امر حاضر پہ آئیں گے تو بیٹا کیا ہوگا، احیا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، احیا کیونکہ لام الفعل گر جائے گا، یا آپ پڑھیں احیا احیے۔ اب چونکہ یہاں ضمہ نہیں ہے تو یہاں چوتھی صورت جو ہے کیا تصور میں نہیں آئے گی۔ وہ ہمین طور مادہ یہ دیگر از ان قبیل، اور اس طریقے سے دوسرے الفاظ جو اس طریقے کے ہیں، ٹھیک ہے، در بعض یا سیگا چنین افعالی، ان قسم کے افعال کے کچھ سیگوں میں تغییراتی عارض می شود، کچھ تبدیلیاں پیش آتی ہیں کہ جہت آن در فصلہ آئندہ خواہد آمد، جن تبدیلیوں کا سبب آنے والی فصل میں آئے گا، یہاں آپ کو بتا کے ہم ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔